ڈوبنے لگا سمندر کے اندر تو فرعون نے بھی توبہ کی تھی اور کہا تھا میں اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہوں، جس کے اوپر بنی اسرائیل ایمان لاتے میں اس کے اوپر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ آلآن وقد عصیت من قبل، اے فرعون تو اب توبہ کر رہا ہے، اب تیرے توبہ کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے، اب تیری توبہ کا کوئی معنی نہیں ہے۔ ساری زندگی تو گناہ پر گناہ کرتا رہا، لوگوں پر ظلم اتیاچار کرتا رہا، بچوں کو مرواتا رہا، عورتوں کو غلام بناتا رہا، اور آج جب تو موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہے تو توبہ کر رہا ہے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، اے فرعون آج ہم تجھے موت دیں گے، اور ایسی موت دیں گے ہم تیری باڈی کو محفوظ رکھیں گے، تیری ڈیڈ باڈی کو بچا کر کے رکھیں گے تاکہ تیری ڈیڈ باڈی آنے والی نسلوں کے لیے نشانی بن جائے، اور لوگ تیری ڈیڈ باڈی کو دیکھ کر کے کہیں کہ دیکھو یہ فرعون تھا جو اپنے آپ کو رب کہا کرتا تھا، جو اپنے آپ کو خدا کہا کرتا تھا، یہ اس فرعون کی ڈیڈ باڈی ہے۔ تو توبہ کرنے کے لیے مرنے کا انتظار مت کرو، زندگی میں توبہ، تندرستی کی حالت میں توبہ کرو۔ نوجوان اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ صاحب ابھی تو جوان ہیں، جب 70 سال کے ہو جائیں گے، 60 سال کے ہو جائیں گے، لاٹھی پکڑ کے چلنے لگیں گے تب نماز بھی پڑھ دیں گے، تو جاؤ ذرا دیکھ لو قبرستان میں، اگر 10 جنازے قبرستان میں پہنچتے ہیں تو 10 میں 5 جنازے آپ کو ایسے بھی ملیں گے جو جوانوں کے جنازے، کوئی کینسر کا شکار ہو کر، کوئی کورونا کا شکار ہو کر، کوئی کسی اور بیماری کا شکار ہو کر کے مر رہا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، توبہ کے سلسلے میں دیر نہ کرو، اللہ سے معافی مانگنے کے سلسلے میں دیر نہ کرو، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں، کل نہ آیا کبھی اور نہ آئے گا کل تو کل ایک پل کا بھروسہ نہیں، کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں۔ انسان کی زندگی میں ایک دن تو چھوڑ دو، 1 منٹ کی بھی گارنٹی نہیں۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کرے گا، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ زندہ رہے گا یا مر جائے گا، کہاں مرے گا کل، اس کی موت کہاں ہوگی، کس جگہ مرے گا، یہ بھی کوئی نہیں جانتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس لیے اگر گناہ کا کام ہم کر رہے ہیں تو جتنا جلدی ممکن ہو ہم توبہ کر لیں، اور جب ہم توبہ کر لیں گے اللہ کا وعدہ ہے اللہ ہماری توبہ کو قبول کرے گا۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو توبہ کر لیتا ہے وہ اتنا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو۔ اللہ کا قانون تو یہ ہے کہ توبہ کرنے والا جب توبہ کر لیتا ہے، دنیا کا قانون تو یہ ہے صبح کا بھولا شام کو لوٹا ہے تو اسے بھولا نہیں کہتے، لیکن اللہ کا قانون کیا ہے؟ اللہ کا قانون تو یہ ہے اگر آپ سچی توبہ کر لیتے ہیں، آپ اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں تو اللہ آپ کو متقیوں میں شامل کر دیتا ہے، اللہ آپ کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل ڈالتا ہے۔ اللہ کا قانون نرالا ہے۔ جانتے ہو دنیا میں اگر ہم کسی سے کچھ مانگتے ہیں تو جس سے ہم مانگتے ہیں وہ ناراض ہوتا ہے، اگر ہم کسی سے بار بار سوال کریں، بار بار مانگیں تو سامنے والا کہتا ہے یار عبدالغفار صاحب آپ نے میرا گھر دیکھ لیا ہے، آپ بار بار مجھ سے مانگ رہے ہیں، ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا کا قانون ہے۔ دنیا کا قانون یہ کہ بار بار کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے، بار بار اس سے مانگو گے، بار بار سوال کرو گے، وہ ناراض ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کا قانون کیا ہے؟ اللہ کا قانون یہ ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو اللہ سے نہیں مانگتا ہے،
جو اللہ کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ تو مجھ سے مانگ کیوں نہیں رہا ہے؟ میرے بندے تو میرا محتاج ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانو تم سب کے سب میرے فقیر ہو، میرے محتاج ہو، تم میرے آگے ہاتھ کیوں نہیں پھیلاتے ہو؟ تم مجھ سے مانگتے کیوں نہیں ہو؟ اگر مجھ سے نہیں مانگو گے تو ہم تم سے ناراض ہو جائیں گے۔ جو اللہ سے نہیں مانگتے، جو تکبر کرتے، جو گھمنڈ کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے وہ ذلیل ہو کر کے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے اللہ یغضب حین یترک سؤالہ، جب اللہ سے نہ مانگا جائے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ وبنی آدم حین یسأل یغضب، اور انسان سے جب مانگا جاتا ہے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض ہوتا ہے، اور بندے سے مانگو تو بندہ ناراض ہوتا ہے۔ توبہ کرنے والا جب توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اللہ کے قانون بڑے نرالے ہیں میرے۔ ہم جب کسی نیکی کا ارادہ کرتے ہیں، رات میں عشاء کی نماز پڑھی، امام کے ساتھ 4 رکعت ہم نے عشاء کی نماز پڑھی، پھر 2 رکعت ہم نے سنت بھی پڑھ لی، پھر وتر کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہونے لگے، اچانک ذہن میں آیا کہ چلو آج تہجد کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ گھر آیا، بستر پہ سونے لگا، اپنے موبائل کے اوپر اس نے الارم بھی لگا دیا کہ 3 بجے میری نیند کھل جائے، 3 بجے کا الارم اس نے لگا دیا، 3 بجے اٹھ کر کے میں تہجد پڑھوں گا۔ اس نے موبائل پر الارم بھی لگا دیا، رات میں سو گیا، تھکا ہارا آیا تھا، بستر پہ لیٹا تو گہری نیند آ گئی، اور 3 بجے موبائل کا الارم بجتا چلا گیا، اس کی نیند نہیں کھلی، یہاں تک کہ فجر کی اذان کا ٹائم ہو گیا۔ وہ تہجد کے ارادے سے سویا تھا، اس نے تہجد کی نماز نہیں پڑھی تھی، لیکن چونکہ وہ ارادہ کر کے سویا تھا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب بندہ کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے اللہ فرماتا ہے اکتبوا لہ حسنۃ، میرا بندہ نیکی کا ارادہ کر چکا تھا اس لیے اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دو۔ ایک نیکی صرف ارادہ کرنے پر ملتی ہے، اگر بندہ پکا ارادہ کر لے تو ایک نیکی تو اس کو ارادہ کرنے پر مل جاتی ہے، اور اگر بندہ وہ نیکی کر لے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے اکتبوا لہ عشرۃ حسنات، میرے بندے کی 10 نیکیاں لکھ دو۔ ایک نیکی کا ثواب اللہ تعالیٰ 10 نیکی کے برابر دیتا ہے، اور نیکی کا صرف ارادہ کر لیا جائے تو ایک نیکی کا ثواب دے دیتا ہے۔ اس کے اپوزٹ چلے آؤ، بندہ کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے، اس نے شراب پینے کا ارادہ کیا، اس نے چوری کا ارادہ کیا، اس نے زنا کا ارادہ کیا، اس نے کسی غلط کام کرنے کا ارادہ کیا، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے انظروا، فرشتوں نظر رکھو، فرشتوں میرے بندے کو واچ کرو، اگر میرا بندہ یہ گناہ کر لیتا ہے تو اس کے نام اعمال میں ایک گناہ لکھنا، 10 مت لکھنا۔ ہائے ہائے اے اللہ تیرے قانون بھی نرالے ہیں، نیکی کرنے پر 10 نیکی کا ثواب دیا جا رہا ہے، لیکن گناہ کرنے پر ایک ہی گناہ لکھا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں بھی رک جاؤ، جب تک میرا بندہ یہ گناہ نہ کر لے تب تک تم اس کے گناہ کو نہ لکھنا۔ بندہ اگر گناہ کر لیتا ہے اللہ فرماتا ہے میرے بندے کا ایک گناہ لکھ دیا جائے، اور اگر بندہ گناہ نہیں کرتا ہے، اس نے ارادہ کیا تھا، پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ نہیں شراب پینا حرام ہے، زنا کرنا بہت بڑے گناہ کا کام ہے، یہ غلط کام ہے، میں یہ غلط کام نہیں کروں گا۔ جب وہ گناہ کا ارادہ کرنے کے بعد جب اپنے ارادے سے پلٹ جاتا ہے، جب وہ گناہ کا کام نہیں کرتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اکتبوا لہ حسنۃ، میرے بندے کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دو۔ اے اللہ اس نے تو گناہ کا ارادہ کیا تھا، اس نے تو غلط کام کرنے کا ارادہ کیا تھا، اور جب اپنے ارادے سے وہ باز آ گیا اور اس نے وہ گناہ کا کام نہیں کیا تو اللہ فرماتا ہے اب اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دو۔ فَإِنَّمَا تَرَكَهَا مِن جَرَّايَ، بندے نے میرے ڈر سے اس گناہ کو نہیں کیا ہے، بندے کے دل میں میرا ڈر تھا، میرا خوف تھا، اس لیے اس نے اس گناہ کو نہیں کیا ہے، اس لیے اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جائے۔ یہ اللہ کا قانون ہے میرے بھائی، اس اللہ کی رحمت سے ہم کبھی مایوس نہ ہو میرے بھائی۔
اس لیے قرآن میں بار بار اللہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء والارض، اے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ اتنے زیادہ ہو جائیں، آسمان کے کناروں تک چلے جائیں اور زمین بھر کے تو گناہ کر کے آئے، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، پھر تو توبہ کر لے اور اللہ کے پاس توحید کے ساتھ جائے، اس حال میں جائے کہ تو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا، اللہ فرماتا ہے اتیتک بقرابھا مغفرۃ، تو زمین بھر کے گناہ لے کے آیا تھا، میں زمین بھر کے بخشش تجھے دے دوں گا، میں زمین بھر کے مغفرت تجھے دے دوں گا۔ تو اللہ کی رحمت، اللہ سے ڈرنا بھی ہے ہم کو اور اللہ کی رحمت کی امید بھی لگانا ہے، ہمیں نراش نہیں ہونا ہے، ہمیں نا امید نہیں ہونا ہے، ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے۔ اب آئیے ہم ذرا دیکھیں کہ وہ کون سے گناہ ہیں جن کو شریعت میں بڑے بڑے گناہ کہا گیا ہے۔ بہت لمبی تقریر نہیں کرنا ہے، موسم کا بھی لحاظ کرنا ہے، آپ حضرات کی تکلیف کا بھی لحاظ کرنا ہے، میں چند بڑے بڑے گناہ آپ کے سامنے گناؤں گا اور دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے، آ کر کے انہوں نے سوال کیا ایُّ الذنب اعظم عند اللہ، اے اللہ کے نبی اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو، تم اللہ کے برابر کسی کو ٹھہرا دو۔ شرک کرنا دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے، اللہ کے برابر کسی کو قرار دینا یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور گناہ ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے جو اللہ کیا معاف نہیں ہوگا۔ اگر کوئی انسان شرک کر کے دنیا سے جائے گا، اگر بغیر توبہ کی اللہ کیا جائے گا، اس کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک سے چھوٹے جو گناہ ہیں اللہ ان کو معاف کر دے گا، مگر شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، جو شرک کرے گا اللہ فرماتا ہے ہم نے جنت حرام کر دی اس کے اوپر، وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، وہ جہنمی ہے، وہ جہنم میں جائے گا، شرک کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ یہ دسمبر کی آج 30 تاریخ ہے، 5 دن پہلے ہمارے عیسائی مذہب کا ایک تہوار تھا، عیسائی بھائیوں کا ایک تہوار تھا، کرسمس کا تہوار۔ ہمارے کچھ مسلمان بھائیوں کو اس تہوار پر سدبھاونا اور بھائی چارہ دکھانے کا بڑا شوق چڑھ جاتا ہے، اور وہ سوشل میڈیا کے اوپر اور اپنے دوستوں کے اپنے واٹس ایپ کے اسٹیٹس پر اور اپنے دوستوں کو میسج میں کیا لکھ کے بھیجتے ہیں؟ میری کرسمس۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ میری کرسمس کہنے والے اور کرسمس کی مبارکباد دینے والے کان کھول کر کے سن لیں، شاید آپ کو اندازہ نہیں ہے اس کرسمس کے تہوار کو منانے والا یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اچھا، اللہ کے بیٹے کیوں مانتے ہو؟ عیسائی سے پوچھو تم اللہ کا بیٹا کیوں مانتے ہو؟ وہ کہے گا عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ وہ یہاں تک بولے گا کہ آپ کے آخری نبی جس کو آپ آخری نبی مانتے ہیں وہ بھی ماں اور باپ دونوں کے ذریعے پیدا ہوئے، مگر ہم جس کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں ان کا کوئی باپ نہیں، اس کا مطلب ان کا باپ نعوذ باللہ اللہ تھا۔ قرآن میں اللہ نے جواب دیا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب، اے عیسائیو اگر بغیر باپ کے پیدا ہونے والے عیسیٰ کو تم اللہ کا بیٹا مانتے ہو تو اے عیسائیو ذرا آدم کے اوپر غور کرو، آدم کی تو نہ کوئی ماں تھی اور آدم کا تو نہ کوئی باپ تھا، آدم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا اور اللہ نے کہا ہو جا اور آدم ہو گئے۔ اگر آدم کو اللہ بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے تو اے عیسائیو اللہ عیسیٰ کو بغیر باپ کے کیسے پیدا نہیں کر سکتا؟
اور میری ماں اور بہنوں، کبھی موقع ملے تو قرآن کا 16واں پارہ اٹھا کے سورہ مریم کی تلاوت آپ غور سے پڑھو سورہ مریم کو. یہ وہی آیتیں تھی جو حبشہ کے دربار میں جب حضرت جعفر نے پڑھی تھی تو لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس میں ذرا پڑھو کہ کس طریقے سے حضرت مریم کی کردار کی عظمت اللہ تعالیٰ نے بیان کی. اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. یاد کرو جب میں نے اپنے فرشتے کو مریم کے پاس بھیجا اور فرشتہ انسان کی شکل میں مریم کے پاس آیا. قالت، حضرت مریم نے کہا تو دور ہو جا مجھ سے، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے میرے قریب نہ آنا، تو دور ہو جا. تو کون ہے میں نہیں جانتی، میرے قریب نہ آنا. اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے تو مجھ سے دور ہو جا. قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا. فرشتہ بولا اے مریم تم ڈرو نہیں، میں اللہ کا فرشتہ ہوں اور میں تم کو خوشخبری سنانے آیا ہوں. تمہارے پیٹ سے ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، عیسیٰ پیدا ہونے والے، اللہ کا نبی پیدا ہونے والا ہے. قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا. حضرت مریم نے کہا مجھے بیٹا کیسے پیدا ہوگا، میرا تو نکاح بھی نہیں ہوا ہے اور آج تک مجھے کسی انسان نے ٹچ نہیں کیا ہے اور میں کوئی بدچلن عورت بھی نہیں ہوں، مجھے بیٹا کہاں سے پیدا ہوگا، تم کیسی بات کر رہے ہو. قال کذالک قال ربک هو علی حی ولنجعله آیۃ للناس ورحمۃ منا. فرشتے نے کہا اے مریم یہ اللہ کا آرڈر ہے، یہ اللہ کا آدیش ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے. اللہ نے کہہ دیا ہے تجھے بیٹا ہونے والا ہے تو ہو جائے گا. اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، کچھ بھی اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے سب آسان ہے. تجھے بیٹا پیدا ہوگا، یہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے. فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا. حضرت مریم اللہ تعالیٰ کے حکم سے پریگننٹ ہو گئی، گربھوتی ہو گئی. ان کے پیٹ میں عیسیٰ علیہ السلام پلنے لگے. جب ان کو احساس ہوا کہ میں پیٹ سے ہو گئی تو وہ بیت المقدس سے کچھ دوری پر جا کر کے رہنے لگی، کچھ دوری پر جا کر کے وہ گزر بسر کرنے لگی. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ. بچے کی پیدائش کا ٹائم قریب آیا، لیبر پین کا ٹائم، جو درد سے جس کو بولتے ہیں، بچے کی پیدائش کا ٹائم قریب آیا. حضرت مریم ایک کھجور کے پیڑ کے پاس جا کر کے سہارا لیتی ہیں اور سوچنے لگتی ہیں کل یہ بچہ پیدا ہوگا، لوگ میرے کیریکٹر پر سوال اٹھائیں گے، لوگ میرے کردار پر سوال اٹھائیں گے. ایک عزت دار عورت کو اپنے کردار اور اپنی آبرو سے بڑھ کر کے کسی چیز کی چنتا نہیں ہوتی. مریم نے کہا یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. اے کاش میں مر گئی ہوتی، اے کاش مجھے کوئی جاننے والا نہ ہوتا، میں بھولی بسری ہو گئی ہوتی، مجھے کوئی یاد کرنے والا نہ ہوتا. فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا. اللہ کے فرشتے نے آواز دی اے مریم گھبراؤ نہیں، بچہ پیدا ہونے والا ہے. اے مریم تمہیں پیاس لگے گی، ذرا اپنے نیچے دیکھو، اللہ نے نہر جاری کر دی ہے، نہر جاری کر دی، تم کو پانی کی کوئی کمی نہیں ہوگی. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. اور اے مریم اس پیڑ کو ذرا پکڑ کر کے ہلاؤ تو پکی ہوئی کھجوریں تم پر گریں گی، کھجور کھاؤ اور پانی پیو اور اللہ کا شکر ادا کرو. اس سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش دسمبر کے مہینے میں نہیں ہو سکتی، کیونکہ کھجور کے پکنے کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ مئی اور جون کا مہینہ ہوتا ہے. حضرت عیسیٰ کی پیدائش مئی اور جون کے مہینے میں ہوئی ہے، دسمبر کے مہینے میں نہیں ہوئی ہے. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا. فرشتے نے کہا
اے مریم اگر کوئی انسان تم کو نظر آ جائے تو کہنا کہ میں اللہ کے لیے میں نے نظر مانی ہے، اشارے سے کہنا کہ میں کسی سے بات نہیں کروں گی، کسی سے بات چیت مت کرنا۔ عیسیٰ پیدا ہو گئے، حضرت مریم نے اپنے بچے کو گود میں لیا، فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا۔ حضرت مریم اپنے دودھ پیتے بچے کو اپنی گود میں لیتی ہیں اور اپنی قوم کے سامنے آتی ہیں۔ قوم کے لوگ دیکھتے ہیں کہ کنواری مریم کی گود میں بچہ کہاں سے آ گیا۔ کہا اے مریم تو کنواری تھی، تیری تو شادی بھی نہ ہوئی تھی، یہ بچہ تو کہاں سے لے کے آ گئی؟ اے مریم تو نے بہت بڑا پاپ کیا ہے۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا۔ اے مریم تو ہارون کی بہن ہے۔ حضرت مریم کے کوئی بھائی تھے، ان کا نام ہارون تھا۔ اے مریم تو ہارون کی بہن ہے، تیرا باپ بھی نیک انسان ہے، تیری ماں بھی نیک عورت ہے، تیری ماں بھی بدچلن نہیں ہے۔ اے مریم تو بدچلن کیسے ہو گئی؟ پتہ یہ چلا یہ 3 رشتے بڑے خاص ہوتے ہیں۔ لڑکیاں اگر بگڑتی ہیں تو ان 3 رشتوں کا بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ جس گھر کے لڑکے بگڑ جائیں، جس گھر کی مائیں بگڑ جائیں اور جس گھر کا باپ بگڑ جائے، اس گھر کی لڑکیوں کو بگڑنے میں دیر نہیں لگے گی۔ اگر لڑکی کا بھائی صحیح ہے، اگر لڑکی کا باپ صحیح ہے اور اگر لڑکی کی ماں صحیح ہے تو لڑکیوں کے بگڑنے کے چانس بہت کم ہیں۔ لیکن بھائی گڑبڑ ہے، ماں گڑبڑ ہے اور باپ گڑبڑ ہے تو لڑکیوں کے بگڑنے کے چانس بہت زیادہ ہیں۔ لوگوں نے کہا ہے مریم تو ہارون جیسے نیک انسان کی بہن ہے، تیرا باپ بھی نیک انسان ہے، تیری ماں بھی شریف عورت ہے، تو نے یہ غلط کام کیسے کر دیا؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، حضرت مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا۔ قوم کے لوگوں نے کہا ہے مریم اس دودھ پیتے بچے سے ہم کیا بات کریں، یہ کیا بولے گا، تو کیوں نہیں بتاتی ہے کس کا بچہ ہے؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا۔ اللہ کی قدرت دیکھو کہ حضرت عیسیٰ ابھی دودھ پیتے بچے ہیں، ماں کی گود سے بول پڑے، اپنی قوم کو جواب دیا۔ ماں کے کردار پر لوگوں نے الزام لگایا، اللہ نے اس دودھ پیتے بچے کو اپنی ماں کے ڈیفنس میں کھڑا کر دیا۔ جو عورت اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گی، اپنی آبرو کی حفاظت کرے گی، اللہ اس کے دامن پہ کبھی داغ لگنے نہیں دے گا۔ اللہ جب ضرورت پڑے گی اس کی بے گناہی کو بیان کر دے گا۔ مریم کی بے گناہی کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے دودھ پیتے بچے کو اپنی ماں کی گود میں، حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے، حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے زبان دے دی اور وہ بچہ اپنی ماں کی گود سے کیا بولا؟ پہلا جملہ کیا بولا؟ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ عیسیٰ نے یہ نہیں کہا I am son of God، انہوں نے کہا I am slave of اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے، عیسائی کہتے ہم عیسیٰ کو مانتے ہیں، ان کے چرچ کے باہر عیسیٰ مسیح کا فوٹو لگا ہے، ان کے چرچ کے باہر عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال لکھے ہوتے ہیں، مگر عیسائی قوم دنیا کی وہ قوم ہے میرے بھائی جس نبی سے اتنی محبت کا دعویٰ کرتی ہے، اس نبی نے پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلا سینٹنس جو ان کے منہ سے نکلا ہے، جو سب سے پہلا شبد ان کے منہ سے نکلا ہے، انہوں نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور عیسائی کہتے ہیں بندہ نہیں تھے، عیسیٰ تو اللہ کے بیٹے تھے، وہ اللہ کا بیٹا مانتے عیسیٰ علیہ السلام۔ اور ابھی ہمارے پڑوسی ملک کے ایک عیسائی پادری کا میں نے بیان سنا، اس نے کہا ہم کسی نبی کا میلاد نہیں مناتے ہیں، مسلمان اس غلط فہمی میں نہ رہیں، ہم عیسیٰ کو ایسا پروفٹ نہیں مانتے ہیں، ہم کرسمس پر اللہ کے بیٹے کا جنم دن مناتے ہیں، اللہ کے بیٹے کا جنم دن مناتے ہیں، ہم عیسیٰ مسیح ایسا پروفٹ ایک نبی کی حیثیت سے ہم ان کا میلاد نہیں مناتے۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد کہہ رہے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھ کو نبی بنایا ہے، اللہ نے مجھ کو برکت والا بنایا ہے، میں جہاں بھی رہوں گا برکت رہے گی۔
اور اللہ نے مجھ کو نماز کا حکم دیا ہے، مجھ کو زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، جب تک میں زندہ رہوں گا میں نماز پڑھتا رہوں گا، میں زکوٰۃ دیتا رہوں گا۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور اللہ نے مجھے اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اللہ نے مجھے بدبخت نہیں بنایا، اللہ نے مجھے سرکش نہیں بنایا، میں اللہ کا نیک بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ یہ عیسیٰ ابن مریم کا واقعہ ہے، قرآن کے 16ویں پارے کے اندر موجود ہے۔ لیکن آج عیسائی مذہب کے ماننے والے جب کرسمس کا تہوار مناتے ہیں تو دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم اللہ کا بیٹا، اللہ کے بیٹے کی ہم پیدائش کی خوشی مناتے ہیں۔ اور ہمارا مسلمان نوجوان اور کالج میں پڑھنے والی ہماری مسلمان لڑکیاں وہ اپنی سہیلیوں کو اور اپنے دوستوں کو فیس بک کے اوپر اور سوشل میڈیا پر میری کرسمس لکھ کے بھیجتی ہیں، میری کرسمس لکھ کے بھیجتی ہیں، کرسمس کی مبارکباد دیتی ہیں۔ ارے مسلمان تو کتنا بے غیرت ہو چکا ہے، تو کتنا بے غیرت ہو چکا ہے، جس تہوار پر تیرے اللہ کو گالی دی جا رہی ہے، اس سے بڑھ کے اللہ کے لیے کوئی گالی نہیں ہو سکتی میرے بھائی۔ اگر اللہ کا بیٹا کسی کو قرار دیا جا رہا ہے یہ اللہ کو گالی دی جا رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے، جب آدم کا بیٹا کہتا ہے کہ میں نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا، تو آدم کا بیٹا مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، انسان مجھے تکلیف پہنچاتا ہے۔ اللہ کا صبر دیکھو، اللہ کا برداشت دیکھو، اللہ کو گالی دی جاتی ہے پھر بھی اللہ ان کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، روزی دیتا ہے۔ مسلمانوں، تمہارے رب کو گالی دی جائے، تمہارے رب کو برا بھلا کہا جائے اور تم کرسمس کے تہوار پر مبارکباد دے رہے ہو۔ ابھی کلکتہ میں تھا، پرسوں کلکتہ میں جب میں داخل ہوا، ایئرپورٹ سے نکلا، میں باہر دیکھا بڑے بڑے پنڈال لگے ہوئے ہیں، بڑے بڑے پنڈال لگے ہوئے ہیں، اور وہاں کے علاقے کے مسلمان لیڈروں کے بڑے بڑے فوٹو بینر پہ لگے ہیں، اور کرسمس کی مبارکباد دی جا رہی ہے، اور کرسمس کے بڑے بڑے فنکشن ہو رہے ہیں، اور مسلمان ان پروگراموں کو ارینج کر رہا ہے۔ میں بڑے صاف الفاظ میں، کلکتہ میں میری تقریر تھی، میں نے کہہ دیا ہمیں نہیں کرنی ایسی پالیٹکس، ہمیں نہیں چاہیے ایسے نیتا، ہمیں نہیں چاہیے ایسے لیڈر جو پالیٹکس کے لیے اسلام کا سودا کر دیں، ایمان کا سودا کر دیں، توحید سے کمپرومائز کر لیں۔ ہمیں نہیں آنا ایسی پالیٹکس میں۔ اگر پالیٹکس میں آنا ہے تو آؤ، مگر اپنے ایمان اور اپنی توحید کو بچا کے رکھو میرے بھائی۔ ایمان ایک ایسی دولت ہے، اس کی قیمت پر دنیا کی کوئی دولت ہم نہیں لے سکتے، اس کو قربان کر کے دنیا کی کوئی دولت ہم نہیں لے سکتے۔ اللہ کو گالی دی جا رہی ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے جب کسی کو کہا جاتا اللہ کا بیٹا ہے۔ جانتے ہو اللہ کتنا ناراض ہوتا ہے؟ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، اللہ کا بیٹا قرار دینے والوں تم بہت گندی بات اپنے منہ سے نکال رہے ہو۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اتنی خطرناک بات تم اپنے منہ سے نکال رہے ہو کہ زمین پھٹ جائے، آسمان پھٹ جائے اور پہاڑ گر جائیں تو اتنی بڑی بات نہیں ہے، جتنی بڑی بات یہ ہے ان دعوا للرحمن ولدا، اللہ کا بیٹا کسی کو قرار دینا یہ بڑی خراب بات ہے، بہت بری بات ہے۔ تو شرک سب سے بڑا گناہ ہے میرے بھائی، ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بھی شرک سے بچانا ہے۔ میری مائیں بہنیں جو بیٹھی ہیں وہ بھی سن لیں، بچوں کا عقیدہ بچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ بچے کو نظر لگ گئی، آپ ٹیکا لگاتی ہے، ٹیکا کیوں لگاتی ہیں آپ؟ پوچھئے، آپ جامعۃ الامام بخاری آپ کے قریب میں، پوچھئے وہاں کے شیخ الحدیث آئے ہیں، وہاں کے علماء اور وہاں کے ٹیچرز آئے ہیں، ان سے پوچھئے آپ کہ یہ بچوں کو نظر کا جو ٹیکا لگایا جاتا کہ یہ جائز ہے، یہ جائز ہے؟ بچہ بیمار ہو گیا، کسی نے آپ سے کہا دھاگا پہنا تو دھاگا پہنا دیا آپ نے، تعویذ پہنا دیا آپ نے، یہ بھی شرک ہے میری ماؤں میں، یہ بھی شرک ہے۔ اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ پہنا، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ اگر اپنے بچوں کو آپ تعویذ پہنا رہے ہیں، پڑھتے رہو، رفع الیدین کر کے نماز پڑھتے رہو، سینے پر ہاتھ باندھتے رہو اور آمین زور سے بولتے رہو، مگر تم اہل حدیث نہیں ہو سکتے، تم سلفی نہیں ہو سکتے جب تک تمہارا عقیدہ درست نہیں ہے، تمہاری توحید صحیح ہے۔ اپنی توحید کی حفاظت کرو میرے بھائی، اپنے بچوں کی توحید کی حفاظت کرو۔ ابراہیم علیہ السلام جیسا پیغمبر دعا کرتا ہے وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ
تو مجھے بھی بت پرستی سے بچانا اور میری اولاد کو بھی تو شرک سے بچانا. میری اولاد کہیں بت پرستی میں نہ پڑ جائے, میری اولاد کہیں شرک میں نہ پڑ جائے. اگر ابراہیم جیسے پیغمبر کو اپنی اولاد کی چنتا ہے تو آپ کو بھی چنتا ہونی چاہیے, آپ کو بھی فکر ہونی چاہیے اپنی اولاد. اور آگے بڑھیے. نبی اکرم سے پوچھا گیا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے برابر کسی کو قرار دینا. پوچھا گیا اے اللہ کے نبی اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک, اپنی اولاد کو قتل کر دو اس ڈر سے کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے. آج کل نعرہ لگتا ہم دو ہمارے دو, تیسرا آ جائے گا تو کھلائیں گے کہاں سے؟ تو کھلاتا ہے کیا؟ تیری اوقات ہے؟ تیری اوقات ہے تو کھلائے گا؟ نہیں. اگر یہ سمجھتے ہو کہ تم اپنے بچوں کو کھلا رہے ہو, اس غلط فہمی کو دور کر لو میرے بھائی. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ, اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا. کبھی اپنی اولاد کو یہ سوچ کر کے قتل نہ کرنا کہ ہم ان کو کہاں سے کھلائیں گے. نحن نرزقهم وإياكم, ان کو بھی روزی ہم دیتے ہیں اور تم کو بھی روزی ہم دیتے ہیں. اولاد کی روزی اولاد لے کے آتی ہے. کبھی غور کرنا شادی کے پہلے آپ کتنا کماتے تھے اور شادی کے بعد پھر آپ کتنا کمانے لگے. اور جب بچہ پیدا ہوا, اگر ایمانداری سے بات کرو, بچہ پیدا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ اور روزی میں برکت دیتا ہے, کیونکہ بچہ جب پیدا ہوا اپنا مقدر وہ لے کے آیا. دوسرا بچہ پیدا ہوا اپنا مقدر لے کے آیا. بچے اپنی روزی اپنا مقدر لے کے آتے ہیں. یہ کبھی مت سمجھنا میرے بھائیوں کہ اپنے بچوں کو تم کھلا رہے ہو. اور اگر ہاں بیٹی پیدا ہوئی آپ کے گھر میں, میرے گھر میں جب تیسری بیٹی پیدا ہوئی, ہمارے مدرسے میں ایک LIC والا آیا, اس کو کسی نے بتا دیا مولانا صاحب کی بیٹی پیدا ہوئی. اس نے کہا مولانا صاحب بیٹی پیدا ہوئی؟ میں نے کہا ہاں. وہ مجھ کو سمجھانے لگا آپ کی بیٹی ابھی بڑی ہوگی, شادی کرنا پڑے گا, بہت خرچہ آئے گا, اس کو پڑھانا ہوگا, یہ کرنا ہوگا. آپ یہ پالیسی لے لیجئے 18 سال, ابھی آپ دھیرے دھیرے پیسہ جمع کریں گے, 18 سال بعد آپ کو اتنا پیسہ ملے گا, جب آپ کی بیٹی جوان ہوگی آپ کے پاس شادی کے لیے پیسہ ہو جائے گا. یعنی آج بیٹی پیدا ہوتی نہیں ہے کہ لوگوں کے ماتھے پر چنتا کی لکیریں آنے لگتی, لوگ پلان بنانے لگتے 18 سال بعد. وجہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ آج بیٹیوں کو بوجھ بنا دیا گیا ہے. آج بیٹی اگر پیدا ہو جائے تو ماں باپ کا چہرہ بھی اداس ہو جاتا ہے کہ تو بہت بڑی ذمہ داری میرے گھر میں آ گئی. بیٹا ہوتا تو کما کے لاتا, یہ تو بیٹی آ گئی, اب تو اس کی شادی بھی کرنا ہوگا, اس کو پڑھانا بھی ہوگا, اس کے اوپر خرچ کرنا ہوگا, اور شادی کے موقع پہ لمبا چوڑا جہیز بھی دینا پڑے گا. میرے بھائیوں, ہم نے اپنے رسم و رواج کی وجہ سے اور اپنے جھوٹے رسم و رواج کی وجہ سے ہم نے بیٹیوں کو بوجھ بنا دیا ہے. معاف کرنا, بیٹی بوجھ نہیں ہے, بیٹی لعنت نہیں ہے, بیٹی تو رحمت ہوتی ہے, بیٹی تو جنت کا ٹکٹ لے کر کے آتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من آل جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو کہاتین. آپ نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا کہ 2 بیٹیوں کو جس نے پالا اور 2 بیٹیوں کی جس نے صحیح طریقے سے پرورش کی, وہ جنت میں اپنے نبی کے ساتھ رہے گا. وہ قیامت کے دن اس طریقے سے نبی کے ساتھ آئے گا جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ آتی ہیں. مگر آج 2024 شروع ہونے والا ہے, ایک دن کے بعد 2024 شروع ہو جائے گا. ہمارا بھارت چاند پر پہنچ چکا ہے, چندریان ہمارا بھارت کا چاند پر پہنچ چکا ہے, مگر آج بھی ہر سال ہمارے بھارت میں ہزاروں کی تعداد میں بیٹیاں اپنی ماں کے پیٹ میں مار دی جاتی ہیں. ایبارشن کرایا جاتا ہے, ان بیٹیوں کو ماں کے پیٹ میں مار دیا جاتا ہے. 1400 سال پہلے عرب کے اندر ایسے بھی قبیلے تھے, بیٹی پیدا ہوتی تھی اس کو لے جا کر کے زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے. مگر آج کا انسان اتنا بے رحم ہو چکا ہے, اس بیٹی کو پیدا ہونے بھی نہیں دیتا ہے, ماں کے پیٹ میں
اس کو ختم کر دیتا ہے. اور آپ جا کر کے یوٹیوب پر آپ دیکھیے جب ایبارشن کیا جاتا ہے تو بڑی بے رحمی سے اس معصوم بچی کو یا بچے کو ماں کے پیٹ میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جاتے ہیں, اس کے بدن کا قیمہ کر دیا جاتا ہے. اور وہ بیچارہ بچہ جو ابھی پروسیس میں تھا, ابھی پیدا ہونے والا تھا, ابھی ماں کے پیٹ میں تھا, اس کو دواؤں کے ذریعے اور آپریشن کے ذریعے ختم کر دیا جاتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اولاد کو قتل کرنا یہ بہت بڑا پاپ ہے. اور اگر اولاد کو قتل کرنا بہت بڑا پاپ ہے تو ایک بات اور مجھے کہنے دیجئے. اولاد جہاں آپ کی 10 سال کی ہوئی, 12 سال کی ہوئی, بچوں کو مدرسے سے چھڑا کر کام پہ لگا دینا, بچوں کی تعلیم سے چھڑا کر ان کو کام پہ لگا دینا, یہ بھی اولاد کو قتل کرنے کے برابر ہے. اگر آپ اپنے بچوں کی تعلیم پر توجہ نہیں دیتے, اپنے بچوں کو پڑھانے کے اوپر توجہ نہیں دیتے, میں کہتا ہوں 2 روٹی کی جگہ آدھی روٹی کھاؤ, 2 ٹائم کے بجائے 1 ٹائم کھانا کھاؤ, مگر اپنے بچوں کی تعلیم سے کمپرومائز مت کرو. آپ کا بیٹا پڑھے گا, کل ترقی کرے گا اور آپ کی زندگی میں سکون لائے گا. اور آپ اگر اپنے بچے کی تعلیم چھڑا کر کے اس کو دنیا کے کام میں لگا دیں گے تو کل وہ آپ کو گالی دے گا. جب زمانے کے تقاضوں سے وہ ٹکرائے گا اور اسے لگے گا کاش میں پڑھا لکھا ہوتا, تو اپنے باپ اور ماں کو وہ گالی دے گا. میرے بھائیوں, کبھی بھی اپنے بچوں کی تعلیم اپنی معاشی مشکلات کی وجہ سے مت چھڑاؤ. کوشش کرو کہ بچہ ہمارا تعلیم جاری رکھے. بچوں کی تعلیم چھڑا کر کے ان کو کام میں لگانا یہ بھی اولاد کو قتل کرنے کے برابر ہے. اس دور میں ہم جانتے ہیں جو لڑکا پڑھا لکھا نہ ہو اس کی زندگی بڑی پریشانی کی ہوتی ہے. وہ کہیں کوئی نوکری نہیں کر سکتا, کہیں وہ کوئی کسی چیز میں حصہ نہیں لے سکتا. آج اپنے بچوں کی تعلیم پر توجہ دینا بھی ضروری ہے. اور آگے بڑھیے. تیسری چیز, اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ پھر سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تزانی حلیلۃ جارک, اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا. زنا کرنا تو کسی بھی عورت کے ساتھ حرام ہے, مگر پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا یہ زیادہ بڑا گناہ ہے, کیونکہ پڑوسی کے اوپر بھروسہ کرتا ہے, پڑوسی کے اوپر وشواس کرتا ہے. اگر پڑوسی کی بیوی کے ساتھ اور پڑوسی کی بیٹی کے ساتھ اور پڑوسی کی بہن کے ساتھ کوئی غلط کام کرتا ہے تو یہ اس کے پڑوس کا اس نے حق مارا ہے. اس نے پڑوسی کے ساتھ حق تلفی کی ہے. پڑوسی کا بڑا حق ہے. میرے بھائیوں, اس زنا کو تیسرا بڑا گناہ قرار دیا گیا. آج زنا بھی عام ہو رہا ہے. آپ کے کشن گنج کے علاقے میں مسلمان لڑکیوں کو استعمال کیا جا رہا ہے, ان کو دوسروں کے بستروں تک لے کے جایا جا رہا ہے. ہمارے پاس یہ نیوز تک موجود ہے کہ آج مسلمان لڑکیوں کو ویشیا وृत्ति میں ڈالا جا رہا ہے, ان کے جسم کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. یہ حالات, کتنی غریب گھروں کی لڑکیاں ہیں, آج ان کے ساتھ یہ حالات بھی کیے جا رہے ہیں. ہمیں اس سماج کو زنا سے بچانا ہے میرے بھائی. لڑکی غریب گھر کی ہو, امیر گھر کی ہو, لڑکا امیر گھر کا ہو, غریب گھر کا ہو, نکاح کے لائق ہو جائے تو اس کا نکاح کر دینا چاہیے, شادی کر دینی چاہیے. اور شادی کے راستے میں جو رکاوٹیں ختم کرو ان کو. یہ صحابہ کا دور نہیں ہے, یہ تابعین کا دور نہیں ہے, یہ فتنوں کا دور ہے. اگر آپ نے اپنے بچوں اور بچیوں کی صحیح ٹائم پر شادی نہیں کی تو فتنے پیدا ہوں گے. اور اللہ کے نبی فرما چکے ہیں. آپ نے فرمایا اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ. تمہارے لڑکے کے لیے, تمہاری لڑکی کے لیے جب اچھا رشتہ آ جائے, دیندار گھر کا رشتہ آ جائے تو اپنی لڑکیوں کی شادی کر دیا کرو. الا تفعلوا, اگر تم ایسا نہیں کرو گے, تکن فتنۃ فی الارض, تو زمین کے اندر فتنہ پھیل جائے گا, وفساد عریض, اور بہت بڑا فساد پھیل جائے گا. یہ انسٹاگرام کا دور ہے. آج آپ کی لڑکی کس سے بات کر رہی ہے, آپ کتنی نظر رکھیں گے؟ آج بہت مشکل اپنی لڑکیوں کے اوپر واچ کرنا اور نظر رکھنا. آج آپ کے لڑکے کس سے چیٹنگ کر رہے ہیں, آج آپ نظر نہیں رکھ پائیں گے. ان کو ان فتنوں سے بچانا ہے, وہ شادی کے قابل ہو جائیں, جلدی سے ان کی شادی کر دو میرے بھائی. اس دور کے بہت بڑے فتنوں میں سے شرمگاہ کا فتنہ ہے. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ. جو مجھے زبان کی گارنٹی دے دے اور شرمگاہ کی گارنٹی دے دے, میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. تو زنا سے بچانا ہے. اور عورت کو جو پردے کا حکم دیا گیا,
اور محرم غیر محرم کا جو فرق بیان کیا گیا اور مرد کو جو حکم دیا گیا وہ اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے رکھے، یہ ساری چیزیں اسی لیے ہیں تاکہ سماج سے زناکاری اور بدکاری کو روکا جائے۔ اور آگے بڑھیے، کبیرہ گناہوں میں سے ایک اور بہت بڑا گناہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو، 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ نمبر 1 الاشراک، الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ نمبر 2 والسحر، جادو کرنا، جادو کرنا، کسی کے اوپر جادو کرنا، آج یہ بھی ہو رہا ہے۔ بھائی بھائی میں دشمنی ہے، بھائی بھائی کے اوپر جادو کروا رہا ہے۔ ساس بہو میں جھگڑا ہو گیا، ساس اپنی بہو کے اوپر، اپنے بیٹے کے اوپر جادو کروا رہی ہے کہ تاکہ بہو اور بیٹے میں تعلق خراب ہو جائے۔ یہ حالات ہے میرے بھائی۔ بنگال میں اور آپ کے بہار میں آج کتنے کیس آتے ہیں کہ صاحب گھروں میں سکون نہیں ہے، جادو کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ جادو کرنا بھی حرام ہے، جادو کروانا بھی حرام ہے، اور جادوگر کی بات کی تصدیق کرنا بھی حرام ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من اتا عرافا فسألہ فصدقہ بما یقول، جو انسان کسی عراف کے پاس جاتا ہے، کسی پامشٹ کے پاس جاتا ہے، کسی جوتشی کے پاس جاتا ہے، کسی بھوشیہ بتانے والے کے پاس جاتا ہے اور اس کی بات کی تصدیق کرتا ہے، لا تقبل لہ صلاۃ 40 یوما، اس کی 40 دن تک کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ 40 دن تک کی نماز قبول نہیں ہوگی اگر کسی بھوشیہ بتانے والے کی بات آپ نے مان لی۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد، جس نے جادوگر کی اور جوتشی کی اور نجومی کی بات مان لی، اس نے محمد کی شریعت کا انکار کیا، اس نے اللہ کے دین کا انکار کیا۔ اس لیے جادو کرنا اور کرانا بھی حرام۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی نردوش کی ہتیا کرنا، کسی بے گناہ کا خون بہانا، یہ بھی اسلام کے اندر حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اسلام اجازت نہیں دیتا ہے کسی بے قصور کی ہتیا کرنے کی، اور اگر کوئی کسی کی ہتیا کر دے تو اسلامی قانون میں سزا یہ ہے ہتھیارے کو بھی قتل کیا جائے گا۔ اگر کسی نے کسی کی جان لے لی تو قاتل کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ ہاں، جس کی ہتیا ہوئی ہے، جس کا مرڈر ہوا ہے، اگر اس کے گھر والے معاف کر دیں الگ بات ہے، اگر معاف کر دیں اور دیت لے لیں جو ایک بڑا اماؤنٹ ہوتا ہے، لاکھوں میں اماؤنٹ ہوتا ہے، وہ اماؤنٹ لے کر کے وہ معاف کر دیں الگ بات ہے، ورنہ قاتل کی بھی گردن ماری جائے گی، قاتل کو بھی قتل کیا جائے گا۔ اسلام بہت سخت ہے اس معاملے میں، اسلام میں کسی نردوش کی ہتیا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، ایک نردوش کی ہتیا کرنے والا اور ایک بے قصور کو مارنے والا پوری مانوتا کا قاتل ہے۔ 2000 مسلمانوں کا خون بہانے والے آج ملک کے بڑے بڑے عہدوں پر براجمان ہیں۔ اللہ کی عدالت کا انصاف باقی ہے۔ ایک انسان کی ہتیا کرنے والا اگر پوری مانوتا کا قاتل ہے تو سوچو میرے بھائیوں، ہزاروں لوگوں کے خون کی ہولی کھیلنے والوں کا انجام کیا ہوگا۔ ایک فرعون تھا جو بچوں کو مروا دیا کرتا تھا، ایک فرعون تھا جو بچوں کو قتل کروا دیتا تھا۔ اس وقت فلسطین کے بچوں کو مارنے والا ایک فرعون ہے جو بچوں کو بھی مروا رہا ہے، جو عورتوں کو بھی مروا رہا ہے، جو بڑوں کو بھی مروا رہا ہے، جو ہاسپٹلوں کے اوپر بم برسا رہا ہے، جو قبروں سے نکال کر کے مسلمانوں کی قبروں پر بھی بلڈوزر چلا رہا ہے۔ اللہ ایسے ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچا دے میرے بھائی۔ اسلام نے نردوش کی ہتیا کرنے کو بہت بڑا پاپ قرار دیا ہے۔ اور آگے بڑھو، وَأَكْلُ الرِّبَا، اور سود اور بیاج کھانا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ آج مسلمان سود کھا بھی رہا ہے، کھلا بھی رہا ہے۔ آپ کے اسی بہار میں بندھن لون کے نام سے، عورتوں کے نام سے کتنے لوگ لون لے رہے ہیں، 1 لاکھ لون لے کر کے 1,10,000 دے رہے ہیں۔ میرے بھائی
جس طریقے سے سود لینا حرام ہے اسی طریقے سے سود دینا بھی حرام ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ۔ آپ نے فرمایا کہ سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سود کی گواہی دینے والا اور سود لکھنے والا، سب پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور آگے آپ نے یہ بھی فرمایا وہم سوا، یہ سب کے سب برابر ہیں، کھانے والا اور کھلانے والا برابر ہے۔ اس لیے میرے بھائی سود اور بیاج سے اپنے دامن کو بچا کے رکھو۔ جانتے ہو اتنا بڑا گناہ ہے سود اور بیاج کا کھانا کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اے بیاج کھانے والو، اے بیاج کھورو، اے سود کھورو، اگر تم اپنے بیاج کھانے سے باز نہیں آؤ گے تو اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ارے کون ہے جس کے اندر اللہ سے جنگ کرنے کی طاقت ہے؟ کون ہے جس کے اندر اللہ سے لڑائی کرنے کی طاقت ہے؟ تو سود کھانا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اور جب سود کی بات آئی